بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں اور خاص طور سے اپنی زبان کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے اپنے دو اعضاء کی ضمانت دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، ایک وہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہیں، اور ایک وہ جو دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں کہ آخرت میں اس کو جنت مل کر رہے گی. تو زبان کی حفاظت، غلط کام سے اس کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر زبان کی بہت سی بد احتیاطیوں میں سے ایک بد احتیاطی بہت عام ہے کہ آدمی سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتا ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچا دو اور بعد جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، اور بعد میں تم اس کے اوپر شرمندہ ہو، اپنے عمل پر شرمندہ ہو. یہ آیت نازل ہوئی، اس کا ایک شان نزول ہے. ایک واقعہ پیش آیا. ایک قبیلے کے ایک فرد کچھ لوگوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. غالباً قبیلے کا نام بنو المستلق اور ان صاحب کا نام حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلامی تعلیمات بتلائیں، تو اس میں آپ ان کو یہ بتلایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے مسائل بتلائے. جب یہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، میں اپنی قوم میں جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا، اور جو لوگ اسلام قبول کریں گے ان کی زکوٰۃ میں اکٹھے کر لوں گا. آپ کوئی تاریخ متعین کر دیجئے جس دن آپ کا قاصد ہمارے پاس آئے گا اور ہم سے وہ زکوٰۃ لے کر آپ کے پاس چلا آئے گا. تاریخ متعین ہو گئی. اب یہ صحابی واپس گئے اپنے قبیلے کے اندر، وہاں ایمان کی محنت کی دعوت، اسلام کی دعوت دی، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو انہوں نے ان کو زکوٰۃ کے مسائل بتلائے اور سب کی زکوٰۃ اکٹھا کر لی.
اب مقررہ وقت پر مقررہ تاریخ پر یہ انتظار میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آئیں گے اور ہم سے زکوٰۃ کا مال لے کر جائیں گے۔ چنانچہ یہ روزانہ ان کا قبیلہ اپنے گاؤں سے باہر نکلتا، اپنی بستی سے باہر نکلتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا انتظار کرتا استقبال کرنے کے لیے۔ لیکن دن گزرتا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد پہنچے نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے قبیلے کے اندر مشورہ کیا کہ قاصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے نہیں، آپ وعدہ خلافی تو کر نہیں سکتے، لگتا ہے آپ کے ذہن سے نکل گیا، لہذا چلو اب ہم لوگ ایک وفد بنا کر یہ زکوٰۃ کا مال لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں کہ آپ نے اپنا قاصد بھیجا نہیں کسی وجہ سے، تو ہم خود مال لے کے چلے آئیں۔ یہ لوگ نکلے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وفد بنا کر۔ ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا ایک لشکر لے کر اسی قبیلے کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ سامنا ہوا، کہا کہاں؟ بات چیت ہوئی، کہا ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ ہماری زکوٰۃ وصول کر لیں۔ کہا ہمارے پاس تو خبر یہ پہنچی ہے کہ تم لوگ مرتد ہو گئے ہو اور زکوٰۃ دینے سے تم نے انکار کر دیا ہے۔ کہا ایسی تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وقت پر قاصد آیا نہیں، لہذا ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اسی قاصد نے تو یہ خبر دی ہے کہ تم لوگ مرتد ہو گئے ہو۔ کہا کوئی قاصد ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی قاصد تھے۔ اب مفسرین نے ایک بات یہاں پر لکھی ہے کہ ولید ابن عقبہ ان کا اس قبیلے کے اوپر یعنی اس قبیلے کے ساتھ ایک دشمنی تھی، انہوں نے ان کا کوئی نقصان کیا تھا، تو ان کو اس بات کا شبہ تھا کہ میں جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اور یہ لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے بھی ہوئے تھے۔ تو کسی نے آ کر ان کو خبر دی کہ جانا مت، سب لوگ باہر نکلے ہوئے، یہ بھی پہنچے نہیں تھے، کسی نے آ کر خبر دی کہ جانا مت، پورا قبیلہ اپنے ہتھیار کے ساتھ باہر کھڑا ہوا، تم جاؤ گے تم کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ وہیں سے واپس ہو گئے، گئے ہی نہیں، اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا کہ وہ قبیلہ اس نے انکار کر دیا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب فاسق سے وہ آدمی مراد ہے جس نے حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر خبر دی تھی کہ لوگ تمہارے قتل کے درپے ہیں۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اس نے آ کر خبر دی تو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ اب اس خبر کے تحقیق نہیں کی انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، نبی علیہ السلام نے بھی تحقیق مکمل نہیں کی، اور پھر ان کی بات پر اعتماد کر کے لشکر روانہ کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسا کام کر جاؤ جس کی وجہ سے تمہیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ لہذا کوئی بھی بات آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات عام ہو چکی ہے، فلاں کے بارے میں ایسا سنا ہے، فلاں کے بارے میں ایسا سنا ہے، کچھ پتہ نہیں کس نے کہا، کیا کہا، کب کہا، کچھ پتہ نہیں، بس سنا ہے اور بات چل پڑتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بہتان ہے۔ یہ کہنے سے کہ لوگ کہتے ہیں کام نہیں چلے گا، آپ نے اس کی تحقیق کی یا نہیں؟ تحقیق کرنے کے بعد حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ کسی نے آ کر کہہ دیا کہ وہ فلاں تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا، بس پلٹ کے اس کے بارے میں جو سمجھ میں آیا سنا دیا، اس کو بھی کیسے کہہ دیا میرے بارے میں ایسی بات۔
آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ تحقیق کی جائے فوراً یہاں سے اس آدمی کے پاس، کسی نے آ کر، فلاں نے نہیں، کسی نے آ کر مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم نے میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، تو اگر بیچ والا گڑبڑ ہے تو فوراً وہاں سے صفائی ہو جائے گی۔ یہ ہے تحقیق، جس کے بارے میں جو بات معلوم ہو صاحب معاملہ سے اس کی تحقیق کر لی جائے کہ کیا ایسا ہوا ہے۔ اگر اس کے بغیر بات آگے بڑھائی جا رہی ہے تو یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے، بیان کر دے۔ ہر سنی سنائی بات بیان نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لی جائے، بغیر تحقیق کے بعد آگے بڑھائی نہیں جائے، چاہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ انتہائی درجے کا گھٹیا اور خراب آدمی ہے۔ اگر کسی کے اندر 99 برائیاں ہیں تو ہمیں 100ویں برائی کا اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک صاحب نے حجاج ابن یوسف کی برائی کرنا شروع کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات حقیقت ہے کہ حجاج ابن یوسف ظالم ہے، اس نے بہت ظلم کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس سے اس کے ظلم کا حساب لیں گے، لیکن تم جو اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہو تم سے بھی اس کا حساب لیا جائے گا۔ اگر حجاج ابن یوسف برا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کر جو من چاہے اس کے بارے میں کہہ دو، کوئی کتنے ہو خراب ہو، جو حقیقت میں اس کے اندر ہے وہی برائی رہے گی، اس کے علاوہ کوئی اگر بیان کرے تو یہ بہتان ہے، اور حقیقی برائی بیان کرے تو غیبت ہے، دونوں منع ہیں۔ صرف ایک صورت میں کسی کی برائی بیان کرنے کی اجازت ہے، اور وہ ہے لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ کرنا، لوگوں کو کسی کے بارے میں بتلانا کہ یہ آدمی غلط ہے تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ کرنا مقصود اگر ہے کہ اگر نہیں بتائیں گے تو لوگ اس کے شر سے محفوظ نہیں رہیں گے، ان کو نقصان ہو جائے گا، تو دفع مضرت کے طور پر کسی کی حقیقت حال کو بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ صرف مجلس آرائی، صرف سیاسی نظریے کی بنیاد پر ان کی برائی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا تدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتلا دیجئے، تو آپ نے فرمایا ذکر کا آخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس طریقے پر تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ یہاں بھائی سے مراد مسلمان یا حقیقی بھائی نہیں، کوئی بھی انسان، یہ الگ بات ہے، جس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے اگر اس کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے، ایسا تذکرہ غیبت کہلاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اگر ایسا اس کے اندر ہو تب؟ کہا اگر ہو، وہ برائی اس کے اندر ہو تبھی تو غیبت ہے، اور اگر نہ ہو تو بہتان ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، جو بیان کیا ہے اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے۔ تو غیبت بھی منع، بہتان بھی منع۔ آج یہ چیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار سوشل میڈیا ادا کر رہا ہے۔ کوئی میسج آیا، کوئی ویڈیو آیا، کچھ میسج کے ساتھ بڑھا دیا آگے، یہ بھی نہیں پتہ کیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، جو میسج اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ اس سے متعلق ہے بھی کہ نہیں، کچھ نہیں، بس آیا بڑھا دیا، آیا بڑھا دیا۔ یہ ان یحدث بکل ما سمع کے تحت آتا ہے۔ بیان کرنے میں لوگ کیسا احتیاط کیا کرتے تھے، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ محدثین کا احتیاط کسی چیز کو بیان کرنے میں۔ ایک محدث تھے،
وہ جب حدیث بیان کرتے تو ایک حدیث میں وہ کہتے ثنا، لفظ حدثنا استعمال ہوتا ہے، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، لفظ حدثنا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ بجائے حدثنا کے ہا اور دال کو حذف کر کے صرف ثنا کہتے تھے، ثنا فلان، ایک جگہ، ہر جگہ نہیں، ایک جگہ صرف۔ تو کسی نے کہا کہ آپ محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ حدثنا کہتے ہیں، آپ ثنا کہتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ حدثنا یہاں ہونا چاہیے اور آپ بھی جانتے ہیں۔ کہا جب میں مجلس میں پہنچا اپنے استاذ کی تو میں نے اپنے استاد سے حدہ کا لفظ نہیں سنا، ثنا کا لفظ صرف سنا ہے۔ اس جگہ پر میرے پہنچنے سے پہلے حدہ کا لفظ گزر چکا تھا، صرف ثنا کا لفظ میں نے سنا ہے، لہذا مجھے معلوم ہے کہ استاد نے یہاں حدثنا ہی کہا تھا، لیکن میں نے سنا نہیں ہے، لہذا میں بیان نہیں کروں گا۔ یہ ہے احتیاط بیان کرنے میں، کسی چیز کو آگے بڑھانے کی احتیاط، جتنا حقیقت میں جانا ہے، جتنے کی تحقیق ہے اتنا ہی بڑھائیں گے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے، بس میسج کو آگے بڑھانا، کوئی اس سے نہ ان کو اس سے کوئی مطلب ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، بس میسج آگے بڑھنا چاہیے۔ خاص طور سے دینی میسج جو ہے اس کے اندر تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ میں نے سنا دیا محدثین کا طریقہ۔ ایک بات چلی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حدیث ہے، بھیج دیا آگے، پتہ لگی حقیقت میں وہ حدیث ہے ہی نہیں، تو ہم اس جرم کے مرتکب ہوں گے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، میرے طرف سے جھوٹی بات بیان کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ لہذا کیا ضرورت ہے کہ اگر ہم اس کو فارورڈ نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھائیں گے، تو ہماری زندگی کے اندر کیا کمی آ جائے گی؟ یہ جس کا کام ہے وہ کرے گا۔ علماء کرام، میں یہ نہیں کہتا کہ جو باتیں چلتی ہیں سب غلط ہوتی ہیں، لیکن کچھ غلط بھی ہوتی ہیں اس میں، بلکہ اگر میں کہوں کہ معاملہ آدھے آدھے کا ہے تو شاید میں غلط نہ ہوں۔ تو غلط چیز اور صحیح چیز کے اندر تمیز کا اگر ہمارے پاس سلیقہ نہیں ہے تو یا تو پہلے اس کو کسی عالم کے پاس بھیج کر یہ تحقیق کر لیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں بھیجنا ہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، آگے جانی چاہیے، تو پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے کہ یہ چیز ہے بھی یا کسی نے بنا کے چلا دی۔ آج ویب سائٹس کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے یہودیوں نے بہت ساری ایسی چیزیں اس میں داخل کر رکھی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اس انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر، سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر اسلام کے نام پر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھانے کی کوئی اجازت نہیں، الا یہ کہ ایسی مشہور چیز ہو جس کو ہم نے بار بار علماء کرام سے سنا ہے یا بار بار کتابوں کے اندر پڑھا ہے، تو وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر ذرہ برابر بھی اگر اضافہ ہو جائے تو اس کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے بغیر تحقیق کے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اب انٹرنیٹ بہت دیندار تو ہے نہیں کہ ہم اس کی بات کا یقین کر لیں گے، سوشل میڈیا کوئی دیندار تو ہے نہیں کہ ہم یقین کر لیں گے، لہذا اس کی تحقیق ضروری ہے، تحقیق کر کے اس کے بعد آگے بڑھایا جائے گا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ہم مصداق بن جائیں گے جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ آگے بڑھانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کرے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو آگے بڑھانا ہی چاہیے تو پہلے ایک ذمہ دار عالم سے اس کی تحقیق کرا لے،
جب وہ اس بات کی تصدیق کر دیں کہ جو بات اس میسج کے اندر بیان کی گئی ہے وہ صحیح ہے، اس کے بعد ہی اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔